حالات آپ دیکھ ہی رہے، اتنی بے روی ہے سماج میں، اتنی بے روی کہ کہا نہیں جا سکتا۔ مذہبی دنوں کے نام پہ بھی تماشے ہو گئے۔ کبھی سمجھا ہے کربلا کو؟ ابھی سینے بھی پیٹے ہوں گے، گھنگرو بھی باندھے ہوں گے، کچھ لوگ ننگے پیر بھی دوڑے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے ہم حسینی ہو گئے۔ میں یہ نہیں کہوں گا تم کیا کر رہے ہو، خود سوچو۔ خدا نے تمہیں عقل سلیم دی ہے، گھاس نہیں کھاتے ہو، روٹی کھاتے ہو، یہ تم بھی جانتے ہو کہ کیا کرنا چاہیے۔ پڑھا کبھی تم نے کربلا میں؟ خدا کی قسم تاریخ پڑھو کربلا کی۔ علی کے گھر کی بیٹیاں، جبکہ پورا گھر شہید ہو چکا تھا، پردہ نہیں چھوڑا تھا۔ تو 10 محرم کے سبیل کے نام پہ میلے میں اتر آئی، ان کے اکبر کا گلا کٹا، پردہ نہیں چھوڑا۔ اصغر کے تیر لگا، پردہ نہیں چھوڑا۔ امام علی مقام کے گلے پہ خنجر چلا، زینب باہر نہیں نکلی۔ آج بتا 10 محرم کے نام پہ کون سا تماشا نہیں ہوا ہے؟ اور اتنی گزارش آپ سے بھی ہے، یہ دیکھو میرے ہاتھ جوڑے، تم سبیل کے نام پہ 10 دن لنگر چلاتے ہو۔ کہتا جی 10 دن سے لنگر چل رہا ہے، اور جب تحقیق کرو پتہ چلا دنیا کھا کے جا رہی ہے، سگے باپ کے لیے اس نے ایک لقمہ نہیں دیا لنگر میں سے۔ یہ حسینیت ہے ہماری۔ 10 دن کتے چمار چوہے سب کھا کے جائیں اور سگے باپ کے لیے ایک گلاس تو شربت نہیں دے سکتا۔ ایسے سبیل کو حسین قبول کریں گے؟ سوچنا چاہیے، خیال کرو، لکیر کے فقیر نہ بنو، مت کھلا 100 لوگوں کو لنگر، ٹائم سے باپ کو 2 وقت کی روٹی کھلا دے، مت دے 36 لوگوں کے اندر شربت بانٹنے کو، پہلی آواز پہ ماں کو پانی پلا دیا کر، پہلی آواز پہ باپ کو پانی پلا دیا کر۔ خدا کی قسم، ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے رشتے دنیا سے جانے کے بعد بھی نہیں ٹوٹا کرتا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ میں ایک جگہ گیا، اس نے بلایا حضور آئیے، میں چلا گیا بھائی۔ اس نے کہا حضرت دیکھیے یہ میرا تقریباً 1.5 لاکھ کا خرچ ہے، 10 دن الحمدللہ، ڈیگ نہیں ختم ہوتی، ایک بنتی ایک لگتی ہے۔ وہ اٹھ کے گیا، پڑوسی نے آ کے کہا اس سے یہ تو پوچھ لو حضرت، اس کے گھر پہ سگی بہنیں کب سے نہیں آئی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر گھوم کے آیا، حضرت بتائیے کیسا لگا میرا کام؟ میں نے اس سے یہ کہا کہ بھئی بہنیں اور بھائی نظر نہیں آ رہے۔ اس نے کہا جی وہ ناراض ہے۔ میں نے کہا منا لیا ہوتا۔ اس کا جواب کیا تھا جانتے ہو؟ اس نے کہا چھوڑو، جتنے کسی کا ہاتھ پکڑو اتنے نخرے اونچے ہوتے ہیں۔ یہ جملے ہمارے۔ میں نے کہا بتانا بات کیا ہوئی؟ اس نے کہا بہن سے اس لیے، بہن کو اس لیے نہیں بلایا کہ بہنوئی سے میری نہیں بنتی۔ یار بہنوئی میں تیرا گروپ نہیں ہے بلڈ کا، لیکن بہن کی رگوں میں وہی گروپ ہے جو تیرا گروپ ہے۔ تیرا اور بہن کا ڈی این اے ایک ہے۔ تو سگی بہن کو چھوڑ کے دنیا کو لنگر کھلا رہا ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے حسین کی بہن راضی ہوگی؟ خدا کی قسم تاریخ پر کربلا کی۔ ہم سنی ہیں اور شکر ہے بریلی والے سنی ہیں۔ ہم سینہ پیٹ کے علی علی نہیں کرتے، ہم سینہ کھول کے علی علی کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا۔ کربلا پڑھیے آپ کربلا اور سمجھیے کربلا کو، رشتے کیسے نبھائے ہیں کربلا، رشتے کیسے نبھائے ہیں۔ قافلہ قیدی بن کے چلا تھا، بولو۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا، اہل بیت اطہار کی شہزادیاں کہتی نماز پڑھ رہی ہے، تو یزیدی کتے خود تو شامیانے میں بیٹھتے تھے، علی کے گھر کی بیٹیاں نیلے چھت والے آسمان کے نیچے بیٹھا کرتی تھی، اور ان میں جو 64 عورتیں چلی تھی، تقریباً 20 عورتیں تو صرف راستے میں شہید ہو گئی تھی۔ کوئی اس غم میں چلی گئی کسی کا بیٹا شہید ہوا، کوئی بھائی کے غم میں چلی گئی، بڑا درد تھا وہاں پہ، لیکن قسم خدا کی قربان جاؤ اہل بیت کے، ایک ایک بچی کی عظمت پہ۔ جب عصر کے وقت میں ایک جگہ قافلہ رکا، بہت غور سے سننا، میں بتا رہا ہوں رشتے کیسے نبھائے گئے۔ عصر کے وقت میں قافلہ رکا تو
عورتیں نماز میں مصروف تھیں. حضرت سکینہ کئی دن سے نہیں سوئی تھی, تھکن تھی. میں تو یہ کہتا ہوں جس کا سب سے زیادہ کربلا میں خرچ ہوا ہے اسی ذات کو سیدہ سکینہ کہا جاتا ہے. ہاں, سب سے کم عمر میں سب سے بڑا خرچہ حضرت سکینہ کا. اگر اس مجمع میں نا اتنے بڑے مردوں کے بیچ میں کسی کے آگے کسی کا کٹا ہاتھ پھینک دو نا, پوری گلی صاف ہوگی. ہاتھ بڑی بات ہے, خالی انگلی کاٹ کے ڈال دو, ڈر کے مارے لوگ بھاگ جائیں گے. ان کا جگر کیسا تھا, ساتھ میں باپ کا کٹا سر نیزے پہ تھا, لیکن خدا کی قسم انہوں نے رب کی تسبیح نہیں چھوڑی تھی. ہاں, تسبیح نہیں چھوڑی تھی. جب قافلہ رکا, کئی وقت سے حضرت سکینہ سوئی نہیں, مسلسل سفر جاگنا, تو سوچا کہیں آرام کروں. کوئی سایہ نہیں تھا, ایک جھاڑدار درخت کے پاس جا کے لیٹ گئی. آنکھ لگ گئی, بچپن تھا, چھوٹی تھی, تھکی تھی, غم تھا, بھوک تھی, کئی چیزیں جمع تھی, لیٹی آنکھ لگ گئی. قافلہ آگے بڑھ گیا. مغرب کی نماز کے لیے ایک جگہ قافلہ رکا. پھر جب قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا, اللہ اکبر, تو جس نیزے پہ میرے امام کا سر تھا وہ نیزہ آگے نہیں بڑھا. حضرت سیدہ زینب نے کہا, زین العابدین جی پھوپھی کا پتہ کرو یہ نیزہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہا, قافلہ کیوں نہیں جا رہا ہے. آپ نے پتہ کیا تو پتہ چلا جس نیزے پہ سر حسین ہے وہ نیزہ نہیں اٹھ رہا ہے. آپ نے پھوپھی سے کہا, لگتا ہے کربلا کے میدان سے آنے والے مسافروں میں کوئی مسافر پیچھے رہ گیا ہے. کہا کس لیے؟ کہ بابا کا سر آگے نہیں جا رہا ہے. حضرت زینب نے جب اتنا سنا اپنی سواری سے نیچے اتری اور آواز دی سب کو. سب کے نام آئے, جواب آتا رہا, لیکن جب سکینہ کا نام آیا کوئی جواب نہیں آیا. بے قرار ہو گئی حضرت سکینہ کے غم میں, تلاش کرنے لگی کہاں ہے سکینہ. اس لیے کہ سکینہ وہ ہے جو حسین کے گلے کا تعویذ ہے, سکینہ وہ ہے جو باپ کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی. اور یار عجیب رشتہ ہوتا ہے باپ بیٹی کے ساتھ. باپ پردیس چلا جاتا ہے, بیٹیاں رویا کرتی ہیں, باپ آنے میں دیر کر دے بیٹیاں ناراض ہویا کرتی ہیں. مگر میرا حسین تو بیٹی کو آخری بار الوداع کہہ کے گیا تھا. بیٹی جانتی ہے سامنے باپ کا سر کٹا ہے, پتہ سکینہ کے جگر پہ کیا گزری ہوگی. لیکن وہ صابر لوگ ہیں, شاکر لوگ ہیں, انہوں نے کپڑے نہیں پھاڑے, بال نہیں نوچے, سروں پہ مٹی نہیں ڈالی تھی. کہتے تھے یا رب جس میں تو راضی ہے اس میں تیرے نبی کے گھر والے راضی رہتے. پڑھو کبھی کربلا. لیٹی جھاڑی کے نیچے آنکھ لگ گئی. حضرت زینب پیچھے دوڑی, تلاش کرتی رہی, اندھیرا ہو گیا. دوڑتے دوڑتے وہاں آ گئی جہاں حضرت سکینہ لیٹی تھی. توجہ ہے, آپ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی میری بات؟ کہاں ہی جہاں پہ حضرت سکینہ لیٹی ہوئی تھی. قریب پہنچی تو کسی کے بولنے کی آواز محسوس ہوئی. آپ ٹھہر کے سننے لگے. جب ٹھہر کے آپ نے سنا نا تو آپ نے دیکھا کوئی خاتون ہے جس نے حضرت سکینہ کو گود میں لٹا رکھا ہے. مگر خدا کی قسم وہ خاتون بھی کیسی, رات کالی ہے مگر پھر بھی چہرے پہ پردہ ہے. جو بتانا چاہتا ہوں, کالی رات ہے چہرے پہ پردہ ہے. حضرت سکینہ کو گود میں لٹا رکھا ہے. سیدہ زینب کہتی قریب گئی تو ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے بچے اپنے دادی سے کہانیاں سنا کرتے ہیں. کہتے ہیں لیکن منظر الٹا تھا. ہمارے گھر پہ بچے دادی سے کہانی سنتے ہیں, لیکن وہ بزرگ خاتون اس بچی سے کہانی سن رہی تھی. وہ سوال کیا تھا؟ اللہ اکبر. قریب گئی, وہ خاتون کہہ رہی تھی بیٹی کیا نام ہے؟ کہا میرا نام سکینہ ہے. کہاں کی رہنے والی ہو؟ حضرت سکینہ نے کہا تھا اب تک مدینے والے کہے جاتے تھے, آج کے بعد کربلا والے کہے جاتے رہیں گے. کیا بات ہے بیٹی؟ کہا کہ آج کے بعد کربلا اس لیے کہے جاتے رہیں گے, لوگ گھر بسا کے شہر آباد کرتے ہیں, ہم نے تو سر کٹا کے شہر آباد کیا. کیا کہہ رہی ہو؟ کہا ہم نے دین بچایا ہے نانا کا. کیا قیمت دی ہے؟ کہا اکبر دیا, اصغر دیا, قاسم دیا, عباس دیے, ہم نے اپنے 72 دیے ہیں دین کے بدلے میں.
اتنی بات ہوئی تھی، حضرت زینب کی چیخ نکلی، گود میں پڑی، آگے اٹھایا سیدہ سکینہ کو، سینے سے لگایا، بیٹی کو سینے سے لگا کے کہنے لگی خاتون تیرا احسان ہے، تو نے جنگل میں ہماری بیٹی کو سنبھال رکھا ہے، کبھی وقت پڑے تو ہمارے مدینے آ جانا، تیری وہاں خدمت کر کے ہم تجھے اس کا صلہ دیں گے، یہاں قریب الوطن ہے کیا دے تجھے، کبھی وقت ملے اور نبی کا گھرانہ پوچھ لینا، ہمارے دروازے آ جانا، تیری خدمت کر لیں گے اور اس احسان کا صلہ دیں گے۔ اتنا کہا، خاتون نے نقاب ہٹایا، کہا زینب اپنوں کو بدلے نہیں دیے جاتے، میں کوئی اور نہیں بلکہ تیری ماں فاطمہ زہرا مدینے سے آئی۔ آپ یہاں کہنے لگی، جب بیٹی سکینہ اٹھی اور اس نے دیکھا قافلہ نہیں تھا، یہ روئی، کہا اس کی میں رونے کو برداشت نہ کر سکی، میں جنت البقیع سے اٹھ کے آ گئی۔ اللہ اکبر، یہ ان رشتوں کی قدر کیا کرو۔ خدا کی قسم پوری تاریخ کربلا کی آپ پڑھیں، اس میں ہر قدم پہ ایک پیغام، ہر قدم پہ ایک پیغام۔ اور آخری بات کرنے لگا ہوں، بہت غور سے سنیں، کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے شریعت نہیں چھوڑنی۔ سمجھ گئے میری بات؟ کچھ بھی ہو جائے شریعت، شریعت، آپ بھی بولیں شریعت، یہ پیچھے والے بولیں شریعت نہیں چھوڑنی ہے۔ یاد رکھیے گا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں رب کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ جن کے نہر فرات پہ پہرے تھے آج ان کے کربلا میں اتے پتے نہیں ملتے ہیں، جن کے سر کاٹے گئے آج بھی کربلا میں ان کی حکومت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ یہ مت سمجھنا جو کٹ جاتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، جو مار دیے جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، نہیں، کون رہے گا یہ فیصلہ رب کرے گا، کون نہیں رہے گا یہ فیصلہ بھی رب کرے گا۔ دیکھو کربلا میں مرنے والے، شہید ہونے والے آج بھی ہیں، اور جنہوں نے مارا تھا ان کا پتہ تک نہیں مل رہا، پتہ تک نہیں مل رہا۔ مگر یاد رکھیے گا، کبھی سمجھے، اللہ اکبر، 10 محرم کے نام پہ تیری بیٹی بے غیرتی کرے گی، تجھے سیدہ فاطمہ کے آگے کھڑے ہو کے حساب دینا پڑے گا۔ میں نہیں کہتا تمہاری بیٹی کا حساب مولانا راحت نہیں دیں گے، مولانا اشفاق نہیں دیں گے، یہ علماء تمہاری بیٹیوں کا حساب نہیں دیں گے، تم دو گے۔ تم سیدہ فاطمہ کلائی پکڑ کے پوچھیں گی، بتا میرے بابا کی شریعت اتنی مشکل تھی کہ تجھ سے چند گرام کا دوپٹہ سر پہ نہ رکھا گیا؟ کیا جواب دو گے؟ سوچو تو صحیح، کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس، اور کسی کے پاس نہیں ہوگا، کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ زندگی ایسی گزار کے جا، اگر سیدہ آئیں، اگر کچھ پیش نہ بھی کر سکے تو کم سے کم ان کے آگے شرمندہ نہ ہونا پڑے، شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ایک روایت ملتی ہے کتاب میں، اہل بیت اطہار کی چادریں کھینچی گئی، چھینی گئی، ہے کتاب میں، لیکن میرا عشق قبول نہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا عشق قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت رابعہ بصریہ بیٹی نہیں ہے حضور کی، حضور کی بیٹی کی کنیز ہے، غلام ہے ان کے در کی، سو رہی رات میں چور آ گیا، اس نے چادر کھینچنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آج تو پیسے کی چوری ہوتی ہے، اس وقت کفن تک لوگ چراتے تھے۔ آج تو 10-5 ہزار الٹا چور چرانے کے لیے خرچ کر لیتا، 10-5 خرچ کر کے 10-5 لاکھ چرا لیتا ہے نا، چکا ڈالنا جیسے کہتے ہیں۔ تو یہ سسٹم آج ہوتا ہے، لیکن پہلے کپڑا ہی مل گیا بڑی بات۔ رابعہ بصریہ سو رہی، چور آیا، ہاتھ بڑھایا، آنکھوں کے آگے اندھیرا، ڈر کے چھوڑ دیا، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر چھوڑ دیا، 3 بار کیا، چوتھی بار ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا، آواز آئی، نادان دیکھ نہیں رہے رابعہ بصریہ سو رہی ہے مگر اس کا خدا جاگ رہا ہے، خدا جاگ رہا ہے، کوئی چادر نہیں چھین سکتا۔ او بھائی مجھے بتا، اگر رابعہ کی چادر رب نہیں چھننے دیتا تو علی کی بیٹی کی چادر کیسے چھننے دے سکتا؟ جبکہ ان کی عزت اور ان کی طہارت کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا۔ ہاں
خدا کی قسم پڑھو نا کربلا کو، جب یزید کے دربار میں حضرت سکینہ گئی، کون؟ کتنی عمر تھی؟ سارے بولے کتنی؟ ہاں بول دو بھائی، آپ بھی کتنی؟ 7 سال۔ کم سے کم سنیوں کو ان کے بارے میں تو پتہ رہتا ہی ہے سبھی کو، اب مجھے ڈاؤٹ ہو رہا تھوڑا سا۔ کتنی عمر تھی آگے والے بولے؟ 7 سال۔ 7 بھی ہے، 4.25 سال بھی ہے، الگ الگ تاریخ ہے، ٹھیک ہے جی، 7 سال بھی مانا تو یہ کوئی اتنی بڑی عمر نہیں ہے جس میں عورتیں پیروں تک پردہ لٹکا کے چلیں۔ ہمارے یہاں بچپن ہی تو ہے 7 سال۔ یزید کے دربار میں جب کھڑا کیا گیا، اس وقت حضرت سکینہ کے گلے میں رسی تھی۔ یزید نے یہ پوچھا کون ہے یہ؟ حضرت فضہ نے بولنا چاہا، اس نے کہا تو چپ رہے، مجھے اس سے پوچھنا ہے۔ ضدی ذلیل کرنا چاہتا تھا وہ۔ اس نے پھر کہا کون ہے تو؟ حضرت سکینہ کی کوئی آواز نہیں نکلی۔ کہا یہ بولتی کیوں نہیں؟ امام زین العابدین نے کہا ظالم، یہ بولے کیسے؟ اس بچی کے گلے میں جو رسی ہے نا، اس کا پھندا اتنا ٹائٹ ہے کہ آواز نہیں نکل پا رہی۔ اگر بات کرنی ہے اس سے تو کم سے کم رسی تو ڈھیلی کر۔ ایک یزیدی آگے رسی کھول لے بڑا، سننا پیارے تیری بیٹی بازار میں کہاں کہاں نہ گئی، کتنے مردوں سے بازو ٹکرائے، کتنوں کے ہاتھ لگے، کتنوں کی نظریں پڑی ہیں۔ دیکھ اپنی بیٹی کو اور دیکھ حسین کی بیٹی کو۔ ایک یزیدی گلے کا پھندا ڈھیلا کرنے کے لیے آگے بڑا دوڑ لگائی، امام زین العابدین کے قدموں سے لپٹ گئی۔ اس نے کہا یہ کیسی بچی ہے، اپنے گلے کا پھندا ڈھیلا نہیں کرنے دیتی۔ امام زین العابدین نے تڑپ کے کہا تھا او ظالم، تو نہیں جانتا یہ علی کے گھر کی بیٹی ہے، یہ مر تو سکتی ہے، کسی غیر کا ہاتھ اس کے بدن کو لگ جائے گوارا نہیں کر سکتی۔ یہ علی کے گھر کی غیرت، ان کے گھر کی بچی کی یہ حیا ہے، اور تیری 18 سال کی بگڑ گئی۔ ہاں صرف سبیل پی لینا یہ سنیت نہیں ہے، کھچڑے کھا لینا سنیت نہیں ہے۔ تیری بیٹی دیکھنے میں کنیز فاطمہ زہرا نظر آئے، یہ سب سے بڑی سنیت ہے۔ ہاں 10 محرم آئے تو کالے کپڑے نہ پہن، دھاگے نہ لپیٹ، ڈھولک نہ لٹکا، جیسی پہلی محرم کا چاند نظر آئے تیرے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ سارے بولو انشاءاللہ۔ اور میں اس پہ بھی بحث نہیں کروں گا کون قرآن پڑھتا کون ڈھول بجاتا، میں تو یہ دعا کروں گا جو ڈھول بجاتے ہیں ان کا حشر ڈھول والوں کے ساتھ ہو، جو قرآن پڑھتے ہیں ان کا حشر قرآن والوں کے ساتھ۔ اب تیری مرضی ہے کون سا عمل دیتا ہے۔ چلیں تھوڑا ختم کر دیں، توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ باتیں کڑوی ہیں، میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ دل دکھتا ہے، موت کی تیاری کرو، مرنے کی تیاری کرو، اس سے پہلے کہ کوئی کہ اچھا ہوا بغیرتی چلی گئی محلے کی۔ ایسی زندگی گزار کے جب لوگ رو کے کہیں بڑا افسوس ہے دین کا ستون چلا گیا، دین کا مضبوط کھمبا چلا گیا، دینداروں کا سہارا چلا گیا۔ ایسی زندگی گزار کے جا، پھر دیکھ تو بعد میں آئے گا مدینے والا تیری قبر میں پہلے آ جائے۔